بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تراویح 12ویں پارے کے ربع سے 13ویں پارے کے نصف تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عبرت کے لیے سیدنا ہود اور کئی پیغمبروں کی نافرمان امتوں پر عذاب کے واقعات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو واقعی اس کی گرفت بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ اے نبی ہم اے نبی ہم جو تم کو پیغمبروں کے واقعات سناتے ہیں تو اس طرح ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، تم کو اس طرح حقیقت سے آگاہی ملتی ہے اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ اب سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا یوسف کے واقعہ سے واقف نہ تھے۔ یہود نے بحیثیت نبی آپ کا امتحان لینے کے لیے آپ سے اس قصے کے بارے میں سوال کیا اور گمان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناواقفیت کی وجہ سے جواب نہ دے سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ واقعہ جاری فرما دیا۔ حضرت یوسف کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے اور ستیلے سب ملا کر 11 بھائی تھے اور چاند سورج سے ان کے ماں باپ مراد ہیں۔ سیدنا یوسف کے والد حضرت یعقوب نے یہ خواب سن کر ان کو ہدایت کی کہ وہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنائیں، ورنہ وہ ان کی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ ستیلے بھائی پہلے ہی سے حسد کرتے تھے۔ آخر ایک دن انہوں نے حضرت یوسف کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا اور بات یہ بنا دی کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ایک قافلے والوں نے انہیں کنویں سے نکال کر مصر کی حکومت کے ایک اعلیٰ افسر کے ہاتھ بحیثیت غلام فروخت کر دیا۔ اس افسر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی اور بدکاری پر مائل ہوئی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے انکار کیا۔ اس انکار پر ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے میں دو قیدیوں سے ملاقات ہوئی جن کے خوابوں کی سیدنا یوسف علیہ السلام نے صحیح تعبیر بتائی۔ ان میں سے ایک قیدی کے ذریعے بادشاہ تک سیدنا یوسف علیہ السلام کی قابلیت کی اطلاع پہنچی۔ بادشاہ کو بھی اپنے خواب کی تعبیر درکار تھی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی مشکل بھی حل کر دی۔ پھر کیا تھا، بادشاہ ان کا گرویدہ ہو گیا اور ان کو اپنا وزیر خاص بنا لیا۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام مصر پر حکومت کر رہے تھے۔ اللہ کی مشیت کہ مصر اور اس کے آس پاس کے ملکوں میں قحط پڑ گیا، لیکن مصر میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی تدبیر سے غلہ جمع کیا ہوا موجود تھا اور لوگ مصر میں غلہ لینے کے لیے آتے تھے۔ چنانچہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے آئے۔ سیدنا یوسف نے انہیں پہچان لیا۔ اگلی مرتبہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین بھی بلوائے گئے، جنہیں یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر سے روک لیا، اور باقی بھائی غلہ لے کر واپس چلے گئے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام بما اہل و عیال مصر میں آ کر اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے ملے اور سب نے ان کو سجدہ کیا۔ اس طرح خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ان واقعات میں سمجھداروں کے لیے بڑی عبرت ہے، اور قرآن جس میں یہ واقعات درج ہیں مومنوں کے لیے باعث ہدایت اور رحمت ہیں۔ اس کے بعد سورہ رعد شروع ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لوگوں کی سرکشی کے باوجود ہم ان سے درگزر کرتے ہیں، حالانکہ ہم سخت سزا دینے والے بھی ہیں۔ وہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے بھی واقف ہے کہ اس میں کیا بنتا ہے اور اس میں کیا کمی بیشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اصول قدرت سے آگاہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ لوگ اپنی حالت میں تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اے لوگو، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، آخرت کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔